ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جس کا نام آتے ہی عامل بنگالی بابا کاٹ اور پلٹ کے ماہر محبوب چند دنوں میں آپ کے قدموں میں جیسے جملے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ایسا ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، لیکن اس کا ذکر سن کر ہمارے بزرگوں کی آج بھی آنکھیں نم اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 1947 میں جس کلمے کی بنیاد پر ملک بنا تھا وہ 25 برس بھی پورے نہ کر سکا اور ملک کا دایاں بازو انڈیا کے پار 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ مشرقی پاکستان نے انڈین فوج کی مدد سے علیحدگی حاصل کر لی اور ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ اس ملک کے بنانے میں کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بنگلہ دیش، جس کا آفیشیل نیم پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، بر صغیر کے شمال مشرق میں واقع جنوبی ایشیا کا وسطی ملک ہے۔ اس ملک کا یہ نام دو الفاظ بنگال اور دیش سے نکلا ہے۔ دیش سنسکرت زبان کے لفظ دیشا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سرزمین، اور بنگلہ بنگال سے لیا گیا ہے یعنی بنگالیوں کی سرزمین۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پہچانا جانے والا خطہ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش بن کر نئی شناخت اختیار کر گیا۔ سبز ہلالی پرچم کا نصف سبز ہو کر اس میں چاند ستارے کی جگہ سرخ خون آلود سورج نے لے لی۔ پٹسن کی خوشبو والا سابق مشرقی پاکستان اب سونار بنگلہ ہے۔ بنگلہ دیش کا زیادہ تر حصہ خلیج بنگال کے گھیرے میں ہے اور اس میں 700 دریا بہتے ہیں۔ 8046 کلومیٹر آبی راستوں یا گزرگاہوں کا دیس ہے۔ یہ مسلمان اکثریتی آبادی کا ایک دریائی ملک ہے۔ اس میں ان گنت جزیرے، سدا بہار جنگلات ہیں۔ سندر بن اور ساحلی جنگلات کا بھی ایک وسیع علاقہ ہے جو دریائے گنگا، برہم پترا اور میگنا سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ یہاں قدیم تجارتی راستہ اور شہر پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,47,570 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 92واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار دنیا کے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی آبادی 16.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا 5واں اور دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 مربع میل کے علاقے میں 1900 افراد رہائش پذیر ہیں اور کہیں کہیں آبادی کی کثرت کے باعث 1 مربع میل کے علاقے میں 3000 افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ملک بھارتی ریاستوں میں گھرا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے مغرب میں بھارتی ریاست بنگال ہے، شمال میں آسام اور مشرق میں تری پورہ اور میزورام نامی بھارتی علاقے ہیں، جبکہ جنوب مغرب میں سرحدیں برما سے ملتی ہیں اور جنوب میں خلیج بنگال کا ساحل ہے۔ دنیا کا 5واں بڑا بارڈر بنگلہ دیش کا ہے جو 3 اطراف سے بھارت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد یہ تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے۔ اس کی آبادی 1.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ گنجان ترین شہروں میں دنیا کا 10واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں آپ کو خوبصورت نقش و نگار کی مسجدیں نظر آئیں گی، اس لیے اسے مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ چٹاگانگ جو ملک کی بہت بڑی بندرگاہ ہے، اس سے سالانہ اربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے، اور کھلنا ملک کا ایک صنعتی شہر ہے۔ ملکی ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں چند برس پہلے ملک میں جب توانائی کا بحران تھا تو بہت سے صنعت کار اپنی صنعتیں اور کاروبار بنگلہ دیش لے گئے، جہاں بنگلہ دیشی حکومت نے ویلکم کے طور پر ان کو ٹیکس اور بجلی کی فراہمی میں نمایاں چھوٹ دی۔ اس سے وہاں کے لاکھوں افراد کو روزگار ملا۔ بنگلہ دیش میں بہت سی قوموں اور نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ویداس نامی نسل کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلے اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں آباد ہونے والے اولین قبائل آسٹریلیا کی سرزمین سے وارد ہوئے تھے اور گوری رنگت کے حامل تھے۔ 8ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچ گیا تھا۔ عرب تاجر انڈونیشیا میں طلوع اسلام کا باعث بنے، انہی کی برکت سے بہت جلد یہاں بھی اسلام کی کرنیں پہنچ گئیں۔ 16ویں صدی میں ڈھاکہ مغل بادشاہوں کا ایک مشہور قلعہ تھا۔
18ویں صدی میں انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا، لیکن بعض تحقیقات کے مطابق 13ویں صدی میں اسلام یہاں متعارف ہوا اور اب 90% آبادی مسلمان ہے، 9% ہندو اور باقی عیسائی ہیں، اور بدھ مت کے ماننے والوں کی کثیر تعداد بھی یہاں موجود ہے۔ بنگلہ دیش آم برآمد کرنے والے سرفہرست ممالک میں سے 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ہر سال 11.5 لاکھ ٹن سے زائد آم پیدا کرتا ہے۔ ملک میں روزانہ 2000 سے زیادہ اخبار چھپتے ہیں، لیکن صرف ملک کے 15% لوگ ہی اخبار پڑھتے ہیں۔ ملک میں کرپشن ایک ناسور ہے۔ بنگلہ دیش کرپٹ ترین ممالک میں 14ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ہر سال 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ملک کا 10% رقبہ سطح سمندر سے نیچے ہے، اور سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ 2050 تک ملک کا 60% رقبہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ اسی لیے آج ملک میں پانی میں تیرتے اسکول تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، جو کشتیوں میں بنائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، بنگلہ دیش کے محمد یونس 1976 میں وہ ایسی خواتین سے ملے جو بمبو سے فرنیچر بناتی تھی۔ انہوں نے مقامی بینکوں سے کہا وہ ان خواتین کو قرضہ دیں، لیکن بینکوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک سماجی تجربہ کیا اور خود اپنی جیب سے 42 عورتوں میں سے ہر عورت کو $27 کا قرض دیا۔ ان قرضوں سے وہ عورتیں نہ صرف اپنے کاروبار میں کامیاب ہوئیں، بلکہ انہوں نے قرض کی رقم بھی واپس کر دی۔ اس رد عمل سے محمد یونس کی ہمت بندی، حوصلہ بڑھا، اور انہوں نے یہ سلسلہ دراز کرتے ہوئے 1983 میں گرامین بینک کی داغ بیل ڈالی۔ 1983 سے 2006 تک گرامین بینک 7 ملین عورتوں کو $6 بلین کے قرض دے چکا تھا۔ ان کا کہنا ہے عورتیں مردوں سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ وہ نہ صرف قرض کی رقم واپس کرتی ہیں، بلکہ اپنے کاروبار سے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اس طرح پورا خاندان ان کے کاروبار سے استفادہ کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے دریا بنگلہ دیش سے ہی گزرتے ہیں، جن میں گنگا، میگنا اور برہم پترا شامل ہیں۔ بھارت کا مقدس دریا گنگا جمنا بھی اسی ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کو اگر موسموں کا شہر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں 2 یا 4 موسم نہیں بلکہ 6 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں، بہار، ٹھنڈ اور برسات۔ پانی کی ثقافت کے باعث بنگلہ دیش کے اکثر لوگ کشتیوں کے مسکن میں ہی ساری عمر گزارتے ہیں۔ ملک میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے 15% زمین جنگلات پر مبنی ہے، اور دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین پھل یہاں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیک فروٹ بنگلہ دیش کا قومی پھل ہے، جبکہ آم کا درخت قومی درخت ہے۔ بنگالی یہاں کی 98% آبادی کی زبان ہے اور سنسکرت سے مولود ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا ساحل سمندر بھی بنگلہ دیش میں واقع ہے۔ بنگلہ دیش کی 60% آبادی فارمنگ، چائے، پٹسن کے روزگار سے وابستہ ہے۔ ملک کا شمار عمدہ چائے کی پیداوار والے ممالک میں ہوتا ہے۔ دنیا کی 3% چائے یہاں پیدا ہوتی ہے۔ چائے کی انڈسٹری سے 4 ملین لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ بنگالی چاول پوری دنیا میں اپنی خوشبو اور ذائقے کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فصلوں کا انحصار مونسون پر ہے۔ یہاں کی پیداوار میں مچھلی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ جانور وہاں کی عام خوراک کا حصہ ہے۔ 1986 میں بنگلہ دیش میں تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ ملک کی 56% بجلی گیس سے پیدا کی جاتی ہے۔ سفر کے لیے جہاں سڑکیں اور ریلوے کا نظام ہے، وہاں دریاؤں کے راستے کشتیوں پر بھی سفر کیا جاتا ہے، اور یہ 2 علاقوں کے درمیان سفر کا سستا ترین ذریعہ ہے۔ ریلوے کا بھی بہترین نظام ہے۔ 706 کلومیٹر ریلوے ٹریک اور 2000 کلومیٹر ہائی وے ہیں۔ ملک میں 3 بڑے ایئرپورٹ سمیت کل 17 ایئرپورٹ ہیں اور 4 ہوائی کمپنی ہیں۔ سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ کے ساتھ ساتھ بیل گاڑیاں اور ٹانگے بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ 1972 کے آئین کے مطابق بنگلہ دیش میں پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ 1975 اور 1982 میں یہاں مارشل لا لگا دیا گیا۔ ملک کی باغ دوڑ کا انتظام وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد ملک کی وزیر اعظم ہیں، جو 2009 سے اب تک 4تھی بار وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم صدر کا انتخاب کرتے ہیں اور صرف 2 بار ایک شخص صدر رہ سکتا ہے۔ اس وقت ملک کے صدر عبد المجید ہیں۔ ملک کو مرکز، صوبے، ڈویژن اور ضلعوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ملک میں 600 سے زائد کالجز ہیں، جو زیادہ تر ڈھاکہ یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہیں۔ ملک میں 37 پبلک یونیورسٹیاں
और 90 के लगभग प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कायम हैं। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा शोहरत हासिल है। बांग्लादेश ने पहला वर्ल्ड कप 1999 में खेला और 2000 में टेस्ट स्टेटस मिला। मूसा बिन शमशीर का शुमार बांग्लादेश की अमीर तरीन शख्सियत के तौर पर होता है। ये बांग्लादेश की मशहूर कंपनी डेटको के मालिक हैं। इनकी दौलत का तखमीना $12 बिलियन है, जो पूरे बांग्लादेश की दौलत का 6% है। बांग्लादेशी अफराद की औसत उम्र 72 साल तक है। मुल्क का GDP $751 मिलियन है। बांग्लादेश का टाइम पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है। मुल्क का डायलिंग कोड +880 है और इंटरनेट डोमेन नेम .bt है। बांग्लादेश का कौमी तराना अमार सोनार बंगला है, यानी मेरा सुनहरा बंगाल। ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। भारत का कौमी तराना भी इसी शायर का लिखा हुआ है। मुल्क की 30% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। इसकी अहम वजह लिटरेसी रेट है, जो बहुत कम है। 2014 में शरह तालीम 66% था, जो अब बढ़कर 72% तक चला गया है, जिसमें औरतों की शरह बहुत कम है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां कम उम्र नाबालिग बच्चों की शादी कर दी जाती है। गुर्बत की वजह से यहाँ जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। 15,000 से ज़ायद कम उम्र लड़कियाँ हर साल बैरून मुल्क जिस्म फरोशी के लिए बेच दी जाती हैं। मुल्क में 124 मिलियन अफराद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में होता है, जिसे तबलीगी इज्तिमा कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेशी चावल इतने शौक़ से खाते हैं जैसे हमारे यहाँ गंदम खाई जाती है। हिल्सा फ़िश कुरी कौमी डिश है। इसके अलावा पराठा, दाल, सब्जियां और बिरयानी भी शौक़ से खाई जाती है। मोहतरम नाजरीन, अगर इसकी तारीख़ से पर्दा उठाया जाए, 1947 में जब तकसीम हिंद हुई तो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल हो गए। इस खित्ते का नाम मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान था और ये इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान का फासला 1600 किलोमीटर था। नस्ली इम्तियाज़ और हुक्मरानों की नाअहली और दुश्मनों की दुश्मनी इस सहने की वजह बनी। शेख मुजीबुर रहमान सूबा बंगाल के ज़िला गोपालगंज के गांव तंगीपाड़ा में पैदा हुआ था। इसका वालिद शेख लुत्फुर रहमान कोर्ट क्लर्क था। क़याम पाकिस्तान के बाद इसने ढाका यूनिवर्सिटी में कानून के शोबे में दाखिला लिया, लेकिन 1949 में उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इस पर इल्ज़ाम था इसने दर्जा चहारम के मुलाजमीन को यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एहतजाज पर उकसाया। फिर दुश्मन ने इसकी खूबी से फ़ायदा उठाया। सदर याह्या खान ने दिसंबर 1970 में इलेक्शन करवाए। इलेक्शन में मशरक़ी पाकिस्तान की 162 और मगरबी पाकिस्तान की 138 सीटें थीं। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। शेख मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान से क्लीन स्वीप किया, 162 में से 160 सीटें जीती और मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 81 सीटें हासिल की। मुल्क का वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान को होना चाहिए था, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो ऐसा नहीं चाहता था। याह्या खान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, लेकिन भुट्टो ने अपने अरकान की असम्बली इजलास में शामिल होने की सूरत में उनकी टांगें तोड़ने की धमकी दी और नारा लगाया, उधर तुम इधर हम। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब सकूत ढाका हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का जातर जंग या जातर पिता या बंगला बंधु यानी बाबाए कौम बन गया। तारीख़ में मुल्क टूटते रहे, सल्तनतें बिखरती रहीं, लेकिन ऐसा तारीख़ में पहली बार हुआ कि मुल्क तोड़ने वालों का अंजाम इस कदर भयानक और एक जैसा हुआ। ये अपने मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे। इनके अपने मुहाफ़िज़ों ने इनकी जानें हथिया ली। 1 साल बाद याह्या खान ज़िल्लत और रसवाई के साथ खौफज़दा कैदी की मौत मार गया। 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान को उसके ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश 2 दिन तक उसके घर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। सिर्फ इसकी बेटी हसीना वाजिद ज़िंदा रही, क्योंकि वो इस वक्त लंदन में ज़ेरे तालीम थी। 4 अप्रैल 1989 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया और इंदिरा गांधी 1984 में अपने मुहाफ़िज़ों के हाथों ही कत्ल हो गए। शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी और भुट्टो की तमाम नरीना औलादें मारी गईं। मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो
शेख कमाल, राजीव, संजय गांधी किस तरह मारेंगे, इनकी नस्ल ही ख़त्म होगी। सुंदरबन जंगल में दुनिया के नायाब तरीन जानवर पाए जाते हैं, जिनमें टाइगर की नायाब नस्ल रॉयल बंगाल टाइगर बहुत मशहूर है। ये जानवर मुल्क का कौमी जानवर भी है। इसी खसूसियत की बिना पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को बंगाल टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। आपको बताते चले भी चंद सालों में बांग्लादेश के हालात कुछ बेहतर हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बैरून मुल्क बंगाली ज़र मुबादला भेजने लगे हैं और वो सबसे सस्ती लेबर गिनी जाती है। ढाका में अब औरतें हर फील्ड और हर शोबा हाय ज़िंदगी में मर्दों के साथ काम करती नज़र आती हैं और इन्होंने आबादी पर कंट्रोल कर दिया है और तालीम पर काफ़ी ज़ोर दिया है। मैट्रिक तक तालीम फ्री है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।